اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا، ادھر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا، پھر بات دوسری ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے۔ بستی کا نام نہیں لیں گے، اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا، 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ، رات میں اچانک انتقال کیا، اچانک انتقال کیا۔ اچھا اچانک انتقال کیا، ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا، بولا نے کرے لگتا ہوں، بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے، تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا، کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ دکھا رہا، کرے لگ۔ وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے۔ مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا، اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ اللہ رحمتہ فرمائے، اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے، یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے۔ اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نہ، کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے۔ ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، اے نوجوان آستینوں کے یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے۔ اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا، ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالو، ایٹو نکال، اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں۔ ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ قربان جائیے، جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا، تو ہم نے مذاقاً کہا کہ بیٹا آرو لالے، بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا۔ قربان جائیے، خیر ادھر نہیں جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں، لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پیٹ کے کئی حصے کرنے؟ جلدی بولو بھائی۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ پھل، پانی یہاں تک۔ بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹریں کیا نہ جائے گا؟ اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو۔ بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو، انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی۔ بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے۔ تو مسلمانوں، جو یہاں بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو یہاں بوؤ گے، ارے بولو بھائی، جو یہاں بوؤ گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے،
آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا، الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، اور سنو نبی کی سنت، نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلا ہم راجنی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا آپ، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگیے گا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے، قربان جاؤ۔ وہی نازل ہو گئی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے، عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا، کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، جگہ راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے، تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو، گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا، اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا، اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو۔ اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ والدہ۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے
اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا، اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے؟ بولا بڑکا موبائل اللہ سے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھے انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے، الحمدللہ، آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی، جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے، بھی جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اچھا، جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ، کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا؟ یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے، یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں۔ کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا، قربان جائیے۔ ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا، کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا۔ گہرا کنواں میں گرا، اب وہ کتا مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیوں کرنکی تھی، پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی؟ بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے، مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو، اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک۔ بہت اچھا، لوگ آئے،
300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے، لوگ پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتوا بدل گئی ہو؟ بولا چلو پھر 10 آدمی گیا. حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے. بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا، ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے، ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے. بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا؟ پانی میں بہرن کو مہک جی. بولے بہرن کو مہک جی ہو. تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال لو؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا کو رہیں جی. تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہا، کیا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جلسوں کو سنو، دین کی باتوں کو سنو، قرآن کے پیغام کو سنو، حدیث مصطفیٰ سنو تو عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے، جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں، جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے، انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. واہ واہ بہت اچھا. یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے، اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. اے بابو بیٹھ جاؤ. ٹھنڈے کا ٹائم ہے، پریشانی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا؟ ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے. اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی، کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ ہے وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے، غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق.
اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیا، رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اپنے زانو پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے، تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابوبکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با
گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ سور میں جب، غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولا تھا، ماشاءاللہ۔ تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ غار میں غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کا چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے، ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا، ارے زور سے بولیے، ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں۔ کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے۔ واہ بیٹا واہ، اللہ اللہ۔ 50 ٹکا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی، یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا، وہ جلسہ میں چلی تھا۔ ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی، لوگوں کو کی چلے لیں، بولا نہیں چلا دلی، کی چلے لیں، بولا ایک نمری رہ پھٹل کو امور روٹا لگا گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لے لکھی، بولا پھر بولے راتی جل ساجھی لے کھریا میں کلکتہ والا نعت پڑھے، بولا پھر بولا 10 ٹکا اکرا ڈال لی، 90 ٹکا ڈال لی، نمری وہیں چلا دلی۔ الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا، آمین بولا تھا الحمدللہ۔ کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اس پیسے کو میں ہی رکھتا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر بھائی، واہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے الحمدللہ، اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے۔ ابھی مت آئیے، کوئی مت آئیے، ابھی پیسہ مت دیجیے گا، ابھی نہیں، ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجئے، ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے، چنتا مت کیجئے، انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے، کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجئے۔ گھر گھر اجالا با تورے گھر سے، انگنا آقا تورے نور برسے،
अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए, हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने क़याम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और वो मस्जिद कुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस नाचिस को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा, उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद कुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व तमाशा। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखनी दुआ करानी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकवी, 3 मंजिल ठोकवी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, हम मैं 4 मंजिल ठोकवी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, हम लोगों के अंदर में खास कर ये है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और हौसला देना चाहिए, हौसला देना चाहिए ना, नहीं भाई तोरा अल्लाह और आगे बढ़ावन। ये जज्बा हम लोगों में नहीं है। ये जज्बा वो जो एक कौम है जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाइए आप, कहीं भी मारवाड़ी लीजिए, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक मारवाड़ी अगर गरीब हो गया है तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है। उससे पूछता है तिजारत का है बंद कर दिए, दुकान का है बंद कर दिए, क्या हुआ तुम गरीब हो गए? वो कहता है कि घाटा लग गया, नुकसान लग गया है, पैसे नहीं है। तो 10 मारवाड़ी खड़ा होता है कि पैसा हम दे रहे हैं, 50,000 वो देता है, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो से वो अपना बराबर कर लेता है। इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है। और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमियों को पैर पकड़ी खींचे। बोले बात सही की गलत है? बोली बताइए, ये कौम तरक्की करेगी जहां जलन है, जहां हसद है, जहां कीना है, जहां बुग़्ज़ है, जहां हसद है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसे निकालो, इसे निकालो। इस दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, इस दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए। अपना घर नहीं है, अपना घर, अरे जोर से बोलिए ना, अपना घर नहीं है, फिक्र है मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। एक जमीन खाली थी तो आपने पता करवाएगा, पता करो ये जमीन किसकी है। मुसलमानों सुनो, पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं, इंतकाल कर गया, तो छोटा छोटा बच्चा है। हाँ चचा है, चचा है, ताकि तीनों को बुलाओ, बच्चे को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। चचा भी आ गया, वो दोनों बच्चे भी आ गए, बैठा सलाम किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि इसे बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। आप क्या करेंगे लेके ज़मीन? आप ज़मीन लेकर क्या करेंगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस ज़मीन को बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में
ایک اپنا بھی گھر ہوتا سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا. جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا, پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری بھائی کی زمین ہے. تمہارا بھائی انتقال کر گیا, اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ, ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے, لو منظور ہے, کہا کہ منظور ہے. تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے. سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے. اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر آپ صحابہ نے ہجرت فرمائی. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی, مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو, صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر یہی تو ہے, اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر, قربان جاؤ, یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں, لگاتا ہے؟ بولیے, ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو جی. یہ دیکھے نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا دیں, پھٹکا جھاڑو لگا دیں. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا, پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا. اے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ, او فقراء صحابہ جو غریب تھے, جن کی بال بچے نہیں تھے, بیوی نہیں تھی, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو, کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی. پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے, اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی. مسلمانوں سنو, اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں نوجوانوں قربان جاؤ, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو, مدرسے چلاؤ, مدرسے بناؤ, مکتب کو قائم کرو, اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں, یہ خانقاہ ہیں, انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے, ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو
मछली को पानी से निकालिए बाहर, 2-3 मिनट के अंदर में तड़पेगी, मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मुस्लिम बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। मैं तो कहता, अभी देखा, गाड़ी से आ रहा था तो हजरत जो इस मदरसे के असातिज़ा हैं, उन्होंने कहा कि हजरत ये टीन की छपड़ी हम दे करके यहीं पर मकतब मदरसा खोले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ रहा है। बताओ मुसलमानों, खुश नसीब, कितना वो लोग खुश नसीब होगा जो जिसका पैसा से मदरसा बन जाए। ओ सुनो, मर जाओगे, जमीन यही रह जाएगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो भाई, रहेगी नहीं रहेगी? सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, हो सब यही रह जाएगा। आप चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आपके मरने के बाद चंद मिनट, घंटा तो हम नहीं कहेंगे, घंटा हम नहीं कहेंगे, मिनट कहेंगे। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू किबले मर ले। अच्छा बेटा कान है मत चुप है। मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी रही। रोना बंद है। बीवी कितनी देर रोएगी? कुर्बान जाओ, रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, एक बात ज़हन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं, बात आ गई। मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजे रहती हो? बोला जोहर बा। मुअज्जिन साहब कहा गली 1 बज गई, जोहर होगा, अंधर जल्दी हो। सारे लोग जल्दी में हैं, कुर्बान।